گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہی مل گئی آخر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وہی یونان جو کبھی کہلاتے تھے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کئی موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکم کی تعمیل میں بات تو شروع کر رہا ہوں، لیکن نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، نبی کی شان و شوکت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت، جرت و ہمت، امانت و دیانت، تجارت و معیشت، نبی کی عبادت و ریاضت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و اعمال، رفتار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خد و خال، نبی کے جمائل، خصائل، شمائل، فضائل، نبی کے جمالات، کمالات، احسانات، میں کیا بیان کروں؟ وہ تو حسن کے پیکر ہیں، منبع ہیں، مأویٰ ہیں، ملجا ہیں، محور ہیں، مرکز ہیں، سراپا ہیں۔ وہ تو حسن کے قائد ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں۔ میں جب نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں تو سوچوں کی موجوں میں ہی مستغرق ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پنکھڑیوں کو سونگتا ہوں تو معنبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں جب نبی کی سیرت کے آسمان کے تاروں کی چمک اور دمک دیکھتا ہوں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں حیران و ششدر رہ جاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں، کہاں سے گزروں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ تو وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے، وہ نبی جو دھرتی و آسمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو حور و غلمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو ہر کہکشاں سے پہلے ہے، وہ نبی تو سارے جہاں سے پہلے ہے۔ یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں ہے یا خطابت کی ساحری نہیں ہے۔ ہاں، میں خطابت کی سیر بھی کرا دوں۔ جب میں عالم ارواح میں پہنچا تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اسی نبی کے چرچے نظر آئے۔ ہاں جھنجھنوں والو، ایک یہ تمہارا جلسہ ہے، ایک یہ ہمارا جلسہ ہے، جس میں کچھ سو رہے ہیں، خطیب بھی اویر سویر، کوئی تو سو رہا ہے اور خطیب بھی اویر سویر بو رہا ہے، لیکن ایک جلسہ ہوا عالم ارواح میں، اتنا عظیم الشان جلسہ تھا جس کے سامعین انبیاء، خطیب خود خدا اور موضوع شان مصطفیٰ،
صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا تو دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر اسی نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آئے۔ جب میری ولادت ہوئی میرے کانوں میں اذان پڑی گئی، دوسرے کان میں تکبیر پڑی گئی، میں نے سنا اذان میں بھی نبی کا نام تھا، تکبیر میں بھی نبی کا نام تھا۔ میں کچھ بڑا ہوا تو مکتب چلا گیا، مکتب میں مجھے کلمہ سکھایا گیا تو کلمے میں بھی اسی نبی کا نام نظر آیا۔ جب میں نے نماز پڑھی تو نماز کے اتحیات میں اسی نبی کا درود و سلام نظر آیا۔ جب میں نے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اسی نبی کا وسیلہ نظر آیا۔ جب میں بیت اللہ پہنچا تو بیت اللہ میں اسی نبی کے نام کے ڈنکے بجتے نظر آئے۔ جب میں بیت المقدس پہنچا تو بیت المقدس میں اسی نبی کی عظمت پکتی نظر آئی۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو مسجد نبوی میں نبی کے روزے پہ خدا کی رحمت برستی نظر آئی۔ جب میں کوئی عبادت کروں تو ذکر اسی نبی کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اسی نبی کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اسی نبی کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اسی نبی کا ہے۔ قرآن سے پوچھو نا والضحیٰ کیا ہے؟ نبی کا چہرہ ہے، نبی کا چہرہ، والضحیٰ نبی کی زلفیں، واللیل اذا سجا نبی کا سینہ، الم نشرح لک صدرک نبی کی پشت، الذی انقض ظہرک نبی کی آنکھیں، ما زاغ البصر نبی کے دانت، یاسین نبی کا زمانہ، والعصر نبی کا خزانہ، انا آتیناک الکوثر۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اسی نبی کا نام، توریت کھولو تو اسی نبی کا نام، انجیل کھولو تو اسی نبی کا نام، زبور کھولو تو اسی نبی کا نام، قرآن پڑھو تو اسی نبی کا نام، قرآن پڑھو تو اسی نبی کا نام۔ ہر جگہ نبی کا نام نظر آتا ہے۔ چھوندنے والوں، اگر میں مر جاؤں، مغفرت کی دعا کرنا پلے کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ اور سمجھا رہا ہوں بات۔ اگر میں مر جاؤں تو جنازے میں نبی کا درود نظر آتا ہے، اگر میں قبر میں چلا جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں نبی کا نام نظر آتا ہے، اگر میں قیامت کے میدان میں چلا جاؤں تو قیامت کے میدان میں لواء الحمد نبی کی عظمت کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حوض کوثر پہ جاؤں تو حوض کوثر پہ پیالوں پر نبی کا نام نظر آتا ہے۔ جب میں مقام محمود کو دیکھو تو مقام محمود پر میرے نبی کی شان و عظمت برستی اور ٹپکتی اور چمکتی نظر آتی ہے۔ اگر میں سدرہ کو دیکھو جہاں جبریل کی انتہا ہو رہی تھی، وہاں نبی کی عظمت اور نبی کی شان ورفعنا لک ذکرک کی ابتدا ہو رہی تھی۔ اگر میں عرش پہ پہنچ جاؤں، عرش کے پایوں پر محمد محمد لکھا دیکھو، اگر میں در جنت پہ چلا جاؤں تو جنت کے دروازوں پر، جنت کے دریچوں پر، جنت کی کھڑکیوں پر، جنت کے روشن دان پر اسی نبی کا نام روشن نظر آتا ہے۔ اگر میں جنت کے اندر چلا جاؤں تو جنت کی دیواروں پر، جنت کے درختوں پر، درختوں کے پتوں پر، جنت کے پھولوں پر، جنت کے موتیوں پر، جنت کے حور و غلمان کے سینوں پر، یعنی پہنے ہوئے ان کے ہاروں کے موتیوں پر اور فرشتوں کی جبینوں پر اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ غرض تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، عرش معلی تک، جہاں جہاں تک نگاہ ڈالو، ایک طرف مجھے نام خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الزام لگانے والوں، ہم علماء دیوبند کا عقیدہ بھی نوٹ کر کے جاؤ۔ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، الزام لگانا تو آسان ہے کہ یہ جماعت والے نبی کو نہیں مانتے، یہ دیوبند والے نبی کو نہیں مانتے۔ اگر آج ویڈیو بنا کر ریکارڈ کر کے علماء دیوبند کا عقیدہ نوٹ کر کے جا، ہم کہتے ہیں خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی خدائی ہے
تو اس کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مٹھے محمد میر کی مصطفائی ہے۔ اس کا ربوبیت کا تخت ہے، ان کا ختم نبوت کا تخت ہے۔ ربوبیت کے تخت پہ کوئی جا نہیں سکتا، ختم نبوت کے تخت پہ قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں آئیڈیل دیا ہے، ایسا چن کے حسین بنایا، اور پھر جو چیز دی وہ بھی اعلیٰ۔ اگر نبی کو نام دیا تو اعلیٰ، نبی کو اصحاب دیے تو اعلیٰ، ازواج دی تو اعلیٰ، اولاد دی تو اعلیٰ، نام دیا تو اعلیٰ، قرآن دیا تو اعلیٰ، خاندان دیا تو اعلیٰ۔ خاندان بھی اعلیٰ ہے، جیسے جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہے، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویل میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ ہیرا سے سوئے فاران آ گیا ہے، وہ روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا امی سے کہ امی بتائیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی کے اخلاق بتاؤ، نبی کی گفتار بتاؤ، نبی کی رفتار بتاؤ، نبی کا کیریئر بتاؤ، نبی کے کریکٹر بتاؤ، نبی کا حال بتاؤ، نبی کی چال بتاؤ، نبی کی ڈھال بتاؤ۔ کہنے لگی قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے عرض کیا امی جان قرآن تو صبح شام پڑھتے ہیں۔ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، یہ قرآن کے جو حروف ہیں یہ میرے نبی کی سیرت کے حروف ہیں، میرے نبی کی سیرت کے حروف ہیں۔ اور اللہ نے جب سارے کائنات سے چنا اور نبیوں سے چنا، باقی نبیوں سے چنا، تو باقی نبیوں کو کہا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، صالح اصطفیٰ، یوشع اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، عیسیٰ اصطفیٰ، موسیٰ اصطفیٰ، یعنی جب کائنات سے نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ۔ پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ، جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وعدے لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راگوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، ہے تو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔
میرا مصطفیٰ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کی ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، وہ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، وہ ہے بشر کی صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمتی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکتی برکت میرا مصطفیٰ، جو جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین دیا، ایسا حسین دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے بچوں کو ماں سنوارتی ہے، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے تیار کر رہی ہوتی ہے، نہلا رہی ہوتی ہے، پاؤڈر چھڑک رہی ہوتی ہے، سرمے لگا رہی ہوتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے بچوں کو ماں سنوارتی ہے، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ نبی اگر سرما نہ بھی لگائیں تب بھی آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، نبی اگر کنگھی نہ کریں تب بھی مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے جب حدیثوں میں نبی کی زلفوں کی تعریف پڑھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا۔ عجیب جملے ہوا کرتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری کے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے حسان کو ٹوک دیا، وہ جو ہے اس درجے کے عالم تھے، ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ حسان نے کہا تھا کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی، جو ہے میں نے آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا، ایسا حسین نہیں۔ حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری نے دیکھا نہیں، خواب میں دیکھا، تخیل میں دیکھا، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں۔ دیکھنے والوں سے پوچھو کہ وہ کتنا حسین تھا، ابو بکر سے پوچھو، سب سے پہلے یار سے پوچھو، اس یار غار سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میرا نبی اتنا حسین تھا اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جن کے آگے تاریکی آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا نبی اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، یعنی 14ویں کا چاند ہوتا۔ اور 14ویں کا چاند کہا پھر حضرت علی نے، حضرت علی نے فرمایا یتلالہ وجہہ کتلالہ القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے ایسا کوئی حسین دیکھا گیا، نہ ان کے بعد ایسا کوئی حسین دیکھا جائے گا۔ اور حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ انہ قطعۃ من القمر، میرے نبی کا چہرہ تو چاند کا ٹکڑا تھا۔ تو برا بن عازب نے روکا اور ٹوکا، کہا کعب یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھا، یوں کہو کہ وہ ماہ کامل پورا چاند تھا۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے ان سے بڑھ کر حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے، چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بھی جب تشبیہ دی چاند کو تو منیر کہا، جب تشبیہ دی سورج کو تو سراج کہا، لیکن اپنے محبوب کو صرف سراج نہیں کہا، صرف منیر نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف سورج سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، صرف چاند سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، میرے نبی کی زندگی میں نہ کوئی داغ ہے نہ آگ ہے، اس لیے سراج نہیں، منیر نہیں، بلکہ سراجم منیرہ کہا، سراج منیرہ کہا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں تجزیہ کر چکا ہوں، جس 14ویں کے چاند کی تم مثال دیتے ہو اس کا میں معائنہ اور تجزیہ کر چکا ہوں۔ ایک رات آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو دوسری طرف مسجد نبوی کے آنگن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، آفتاب و مہتاب
سورج سراج منیرہ چمک رہا تھا اور سرخ کرنوں کے ساتھ یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑے ہوئے تشریف فرما تھے. میں نے کہا آؤ آج فیصلہ ہی کر لیتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے. کہتے ہیں جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آسمان والے چاند کو دیکھا تو نبی کے چہرے کے آگے آسمانوں والا چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آیا. لیکن جب چاند دیکھنے کے بعد میری نگاہ جب نبی کے چہرے پہ ٹھہری کان الشمس تجری فی وجہی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے جب امی عائشہ نے کہا نا کہ جب میرے آقا کا چہرہ زلفوں کے بیچ میں یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند باہر آ گیا ہو، تو ربی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ چاند باہر آ گیا ہو، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہو. تو ابو ہریرہ نے فرمایا سورج طلوع کیا ہوتا ہے؟ کان الشمس تجری فی وجہہ، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے، چہرے میں نظر آتے تھے. اور میمونہ بنت کردم نے فرمایا میں نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، میں بڑی شرمیلی تھی، میں نے نبی کا جسم نہیں دیکھا. میں نے نیچے جب نگاہ ڈالی تو مجھے میرے نبی کے پاؤں کی انگلی نظر آئی. تو میں نے کہا کہ جن کی انگلی اتنی خوبصورت ہو، جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہو، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ اذا ضحک او اذا تکلم یتلالأ فی الجبر، جب میرے آقا اندھیرے میں بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر سامنے والی دیواروں پہ فوکس پڑا کرتا تھا. وہ دیکھیے مقام ربضہ سے ایک وفد آیا ہے اور اس وفد کی قسمت دیکھیے. جب مدینے کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ان کی قسمت دیکھیے کہ ان کے خیمے پر سراج منیر طلوع ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے وہاں چلے گئے، دیکھا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، ایک وفد آیا ہوا ہے اور اس وفد کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جو نبی کو پسند آ گیا. نبی نے فرمایا اس کو بیچتے ہو؟ کہا ٹھیک بیچتے ہیں، قیمت لیں گے. نبی نے فرمایا تم یہی ٹھہرو، میں مدینے جا کر اس اونٹ کی قیمت لے کے آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اونٹ حوالے کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر مدینے چلے گئے. تو پیچھے اس وقت نے یہ بات کی کہ ہم نے اونٹ تو دے دیا لیکن نہ تو پتہ اور ایڈریس معلوم کیا، نہ نام پوچھا، نہ یہ پوچھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں. وہ تو اونٹ لے کے تو چلے گئے. تو ان میں سے ایک بولا کہ یار جو ان کے چہرے پہ حسن کے کمکمے جگمگا رہے تھے میں اسی میں کھویا ہوا تھا، میں تو بھول ہی گیا نام معلوم کرنا اور ایڈریس پتہ کرنا. دوسرا بولا یار جب وہ جو ہے مسکراتے تھے اذا ضحک یتلالأ فی الجبل، جب وہ مسکراتے تھے یا بات کرتے تھے تو سامنے والے پہاڑ پہ نور نظر آتا تھا. میں تو انہی کمکموں انہی بجلیوں میں کھویا رہا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. تیسرا بولا میں ان کی زلفوں کے پیل و خم میں اور ان کے حسن میں لہک میں مہک میں کھویا رہا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. چوتھا بولا کچھ بھی ہو وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کر تم سے قیمتی اونٹ لے گیا. تو خیمے کے اندر سے جو ہے حضرت جابر کی بیوی بولی تو خبردار اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی، خبردار ان کے بارے میں کوئی غلط بات مت کرنا. اگر ان کے پیسے نہیں آئے، اگر انہوں نے رقم ادا نہیں کی تو میں ان کی ضامنہ ہوں، اونٹ کی قیمت میں چکا دوں گی. کہنے لگے خیر شکر ہے کوئی تو جانتا ہے ان کو. تو کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کہ وہ کون تھا، لیکن جب تم اونٹ کا سودا کر رہے تھے تو میں نے پردے کے پیچھے سے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا. یارو جن کا چہرہ اتنا بڑا خوبصورت ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اتنے میں ایک صحابی آ گئے اور قیمت لے کے آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین آئیڈیل دیا ہے. دوستو ان کی سیرت کو اپنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معجزے کو جو زندہ رکھا ہے اس معجزے زندے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. وہ معجزہ زندہ قرآن ہے. اسی کی نسبت سے یہ جلسہ ہوا
माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम पेश किया। इससे अंदाजा लगता है कि इनके उस्ताद जो है वो इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। लेकिन एक हाथ से कभी ताली नहीं बजा करती है। आप सब जो है माँ बाप वालिदैन भी अपने बच्चों पे निगाहें रखा करें। क्या बुआ आए टिफिन से माँ बाप के अतवार की, दूध तो है डब्बे का और तालीम है सरकारी, फिर यही हाल होगा। इसलिए कुरान से वाबस्ता हो जाए। कुरान तिबियान है, कुरान बयान है, कुरान फुरकान है, कुरान इकान है, कुरान फैजान है, कुरान एहसान है, कुरान ईमान है, कुरान ईमान है, कुरान सदाकत है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बरकत है। नबी ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान, कुरान से बरकत हासिल करो, फइन्नहु कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। इसलिए घरों में भी कुरान करीम की तिलावत को जिंदा करें। रमजान आ रहा है। अल्लाह अब्दुल शकूर दीनपुरी फरमाते थे कि रमजान कुरान में आया और कुरान रमजान में आया, कुरान रमजान में आया और रमजान कुरान में आया। यानी इसका नुज़ूल शुरू हुआ तो रमजान में और रमजान का जिक्र आया तो कुरान में। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान इसीलिए मुक़द्दस मोहतरम बन गया कि इसमें हमने अपना कुरान भेजा है। तो इसलिए कुरान से वाबस्ता हो जाए। हमारा कोई बच्चा कुरान पढ़े बगैर न रहे। कोई बच्चा बच्ची दीनी तालीम भी हासिल करें, आला तालीम भी हासिल करें, सिर्फ दीनियात तक महदूद न रखें। हर कौम के पास उलमा होने चाहिए, हर कौम के पास हुफ़ाज़ होने चाहिए, हर कौम के पास मुफ्तियान किराम होने चाहिए। दो कौमें हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में उलमा है। एक है गुजरात की चेलिया कौम, उसके पास उलमा है। एक है राजस्थान में सिंधी कौम, जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है। लेकिन बाकी कौमों में उलमा तो है, लेकिन जितनी तादाद में होने चाहिए उतने नहीं। इसलिए हर कौम में, भाई अल्लाह ने आपको 2-3 बेटे दिए हैं, जरूर आपको एक को डॉक्टर बना दीजिए, दूसरे को इंजीनियर बना दीजिए, लेकिन एक को तो आलिम बना दीजिए, एक को हाफिज बना दीजिए। दुनियावी जो नज़्म आप करते हैं, अपना बंदोबस्त करते हैं, बेहतरीन मकान बनाते हैं, एसी लगाते हैं, तो आखिरत की तैयारी भी कुछ कर लें। अगर आपका बच्चा कुरान का हाफिज बनता है तो 10 ऐसे अफराद को जन्नत में लेके जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम गुनाहों की वजह से वाजिब हो चुकी होगी। आगे भी अपने वकील बनाइए ना, सिर्फ दुनिया में वकील बना रहे हो। ये हाफिज कुरान कयामत के मैदान में वकील बनाकर रिश्तेदारों को छुड़ाएगा। इनसे बड़ा कोई वकील है? इनसे बड़ा कोई वकील है? बात को मैं खत्म समेट रहा हूं। और अल्लामा अब्दुल शकूर दीनपुरी फरमाते थे, ये हदीस सुनाते हो बड़ी मजबूत है, अच्छी बात है, सुनाया भी करो, नबी का फरमान है, लेकिन कभी मुझसे यूं भी सुना करो कि जो है जिस तरह एक हाफिज कुरान 10 अफराद को जन्नत में लेके जाएगा, ऐसे ही एक आलिम 70 अफराद को जन्नत में लेके जाएगा। वो रिवायत मुझे तो नहीं मिली, लेकिन मैंने इशारा किया था सुल्ताना में, फिर बताना भूल गया था। वो रिवायत ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत के दिन आबिद से कहा जाएगा चला जा जन्नत में, और आलिम से कहा जाएगा रुक जा, रुक जा, उसको जल्दी है जन्नत में जाने की, जाने दो आबिद साहब को, लेकिन आलिम साहब तुम रुक जाओ। क्यों? इसलिए कि तेरी शिफाअत पर आसमान के सितारों की तादाद के बराबर में लोगों को जन्नत का टिकट दूंगा। आलिम की शिफाअत पर कहां 70 रह गया और कहां ये तादाद। कभी नासा वालों से पूछा है आसमान में सितारे कितने? कहते हैं अगर गिने ना 1 2 3 4 5 तो 25 लाख साल चाहिए गिनने के लिए। वो हदीस कह रही है आलिम की शिफाअत पर आसमान के तारों की तादाद से भी ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। आलिम की शिफाअत पर अल्लाह हक देगा इसको, अल्लाह इसको इजाजत देगा। एक और अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में फज़ाइल इल्म में एक रिवायत नकल की है, ला तदखुलू, उलमा से कहा जाएगा ला तदखुलू फिल जन्नह, अरे जन्नत में दाखिल मत हो। क्यों? इश्फाउ लिमन तशाऊन, तुम आज शिफात करो, जिस जिस की चाहो शिफात करो, जिस जिस की चाहो तुम गुजारिश सिफारिश करो। ये भी हदीसें हैं, इनको भी बयान किया करो। उलमा 70 अफराद तो क्या 70 हदीसों में जो इस्तेमाल हुआ है वो करोड़ों की तादाद
تعداد کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ زیادہ تعداد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا تو ایک عالم کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا ان کی شفاعت پر۔ تو خیر علماء بھی پیدا کریں، ٹھیک ہے، آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اسلام منع نہیں کرتا، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، ہم ہر شعبے میں ہمارے نوجوان چاہیے، لیکن آپ آل راؤنڈر بنو، دنیا کے بھی ہوشیار بنو، دین کے بھی ہوشیار بنو، اور جو ہے ایسے نہیں بن گیا تو سرپنچ اور آوے کلو اللہ کو نہیں، سرپنچ تیرا جب پنچ سر ہے تو کلو اللہ نہیں آ سکتی تیرے سر میں، انعتنا نہیں آ سکتی تیرے سر میں، جب تو 5 سر لے کے گھوم رہا ہے اور پنچ کا سر ہے تو تیرے سر میں طیات نہیں گھس سکتی۔ ایسا نہیں بننا ہے، بن گیا منتری آو کلو اللہ کو نہیں ہو منتری کے کام کو، ایسا نہیں بنا، آل راؤنڈر بننا ہے، آل راؤنڈر۔ ہاں ٹھیک ہے تم حاصل کرو، لیکن جب تک قرآن سے وابستہ نہیں ہوگے تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر گئے نا، ڈگریاں بھی حاصل کر لی، پھر عزت کیوں نہیں ملی؟ بینکوں میں پیسہ بھی موجود ہے، پھر وقار کیوں نہیں ملا؟ حکومتیں بھی ہیں، پھر عزت کیوں نہیں ملی؟ اس کے باوجود علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب تک قرآن سے وابستہ نہیں ہوگا تب تک اس سے وقار کی زندگی نہیں ملے گی، اس لیے قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ بہت پھر انگلش بول لی، ٹھیک ہے بولو، لیکن انگریز مت بنو۔ کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، سوچا ہم نے مسجدوں کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، مدرسوں سے منہ پھیر کے وہاں پھر انگلش بولنے گئے تھے، سوچا تھا بڑی عزت ملے گی، ٹھیک ہے، عزت اتنی ملی کہ تیرا جو دیش کا وطن کا جو لباس تھا وہ انگریز نے چھین لیا اور تجھے بوری کی طرح پیک کر دیا کہ کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، واحد قوم کی نصیحت کو نہ مانا آخر، پتلون کی تاک میں تیری لنگوٹی بھی گئی۔ پتلون یہ انگریز کا لباس تھا، تمہیں پہنا دیا، اب ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب اچھی بات ہے لیکن اپنا کلچر کیوں چھوڑ دیا؟ انجینئر صاحب ہے تو اچھی بات ہے، اپنا کلچر تجھے بس تیرا لباس اس نے چینج کر لیا، تیرا دماغ چینج کر دیا، لیکن تو جانتا ہے تجھے عزت نہیں ملی، تو جانتا ہے تجھے چین اور سکون نہیں ملا، تو جانتا ہے کہ تجھے وقار نہیں ملا۔ اس لیے ہمیں دونوں تعلیم کو سامنے رکھنا ہے، دونوں تعلیم کو، دینی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، اور جن لوگوں نے یہ نظم کیا ہے اللہ ان کا اس نظم کو، محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا، علماء ہی اسٹیج پر ان کا احترام کرتا ہوں، کبھی آپ اکیلے میں ملے تو 2 گھنٹے کھینچوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خطیب ریگستان ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن جیسی مقدس کتاب کے متعلق روشناس کروا رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صدر جلسہ حضرت مولانا عبد المتین صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى جل جلاله عما نواله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ بے شک ہم لوگ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ریاکار ہیں، قصوروار ہیں، مجرموار ہیں. یا اللہ ہم سب کے اور پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم کرم کا معاملہ فرما. اے رحیم رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس وقت جو جلسہ منعقد ہوا ہے یا اللہ اس کو تو قبول عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کے اندر، اس مسجد بلال کے اندر جو یہ مدرسہ بلال ہے، یا اللہ اس مدرسے کو، اس مسجد کو آباد عطا فرما. یا اللہ جتنے بچوں نے محنتی کی ہیں یا کوششیں کی ہیں یا اللہ ان تمام بچوں کو یا اللہ کامیاب عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھانے والے کو کامیاب عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا حق ہے یا وہ امیدیں وابستہ ہیں، یا اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو قبول عطا فرما. یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما. پل صراط کا راستہ آسان عطا فرما. یا اللہ جب دم واپسی ہو، آخری گھڑی ہو، آخری سانس ہو، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری نصیب فرما. یا اللہ اس جلسے کے لیے جس نے بھی محنتیں کی ہیں یا اللہ اس کی محنت کو بھی قبول عطا فرما. جنہوں نے 2 روپیہ دیا ہے یا کچھ بھی خرچ کیا ہے یا جنہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، یا اللہ ہر ایک کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما. نام اعمال دائنے ہاتھ میں نصیب فرما. پل صراط کا راستہ آسان فرما. یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما. یا اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے یا اللہ اس میں ہم لوگوں کا حصہ عطا فرما. اور جتنے شرور فتن کے لائن سے پناہ چاہیے اے مولا کریم اس سے ہم تمامی لوگوں کی پوری حفاظت عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستعمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں حج مقبول مبرور نصیب فرما. یا اللہ اس مختصر سی دعا کو اپنے حبیب پاک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.